آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی اور ماشاءاللہ آپ نے ٹاپ کیا، اپنے بارے میں ذرا بتائیں ہمیں۔ جی پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میری جو تعلیم ہے وہ شروع ہوئی تھی لاہور سے، پہلے بیکن ہاؤس اسکول سے، اور اس کے بعد میں HSN کالج سے پڑھا، جہاں سے میں نے اپنا A-levels کمپلیٹ کیا، اور اس کے بعد ہی بڑی چھوٹی ایج میں یہاں سے باہر چلا گیا، اور میں جو ہوں پہلے ہالینڈ میں نے اپنی ایجوکیشن شروع کی، یوٹریکٹ یونیورسٹی ہے ہالینڈ کی، اور اس کے بعد UC برکلی کیلیفورنیا، جہاں سے بھٹو صاحب نے اپنی تعلیم حاصل کی، وہاں سے جو ہے میں نے اپنا بیچلرز کمپلیٹ کیا۔ اس کے بعد میں وہاں سے ماسٹرز کرنے کے لیے کیمبرج یونیورسٹی انگلینڈ میں آیا، جہاں سے علامہ اقبال صاحب نے اپنی ایجوکیشن لی، تو وہاں جو ہے میں نے اپنی تعلیم پوری کی۔ اس کے بعد میں نے سال جو ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا کام کیا، ارنسٹ اینڈ ینگ EY، جو کہ کافی بڑی ایک کمپنی ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی، اس میں نے سال کام کیا، اور اس کے بعد بس اللہ پہ یقین کر کے ہم پاکستان واپس آئے کہ جو ہے ادھر کچھ کر سکیں، کچھ محنت کریں اور لوگوں کا کچھ بھلا کر سکیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ میری پہلی اٹیمپٹ تھی CSS کی، اور پہلی اٹیمپٹ میں آئی اسٹوڈ فرسٹ ان دا کنٹری، اور اس کے بعد سول سروسز اکیڈمی میں جیسے PMA میں ایک سارڈ آف آنر کا کانسیپٹ ہوتا ہے، تو سول سروسز اکیڈمی میں پریزیڈنشیل گولڈ میڈل ہوتا ہے جو بیسٹ آفیسر کو دیا جاتا ہے اس بیچ کے اندر، اس میں ایکیڈیمکس بھی ہوتی ہیں اور آپ کی جنرل آپ کی پرسنالٹی بھی ہوتی ہے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ابھی آپ کی سروس کو؟ میری سروس کو اب آلموسٹ مور دین اے ایئر۔ ہمارا جو CSS کا ایگزام تھا وہ 2017 کے اندر تھا، اور 2018 سے ہماری ٹریننگ شروع ہو چکی تھی ہمارے بیچ کی 46 کامن کی، اور اس کے بعد جو ہے پہلے میں کوئٹہ پوسٹڈ تھا، اس سے پہلے میری ٹریننگ ایز AC گوادر تھی، اور اس کے بعد جو ہے اللہ کا شکر ہے آج آپ کے سامنے اسلام آباد میں۔ بڑے ینگ آفیسر ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے I-9 انڈسٹری ایریا کا، یہاں لوگ بڑی شکایت کرتے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ فیکٹریز ہیں، ان کا دھواں ہے، اور دھوئیں سے بڑی پولوشن ہوتی ہے، لوگوں کو گلے کی لمس کی بیماریاں ہو رہی ہیں، اور اس کا کوئی حل نہیں ہو رہا معاملہ۔ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ جب سے میں نے یہاں چارج لیا تو سب سے پہلی جو میں نے چیز یہاں دیکھی وہ یہی تھی کہ ادھر پولوشن کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن جس کو کہتے ہیں، صاف صفائی کے مسئلے مسائل، ان کا ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ اس کے اوپر ہم نے ساری انڈسٹریز کو آن بورڈ لیا، ان کے جو ہے بندوں کو، ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو انہی دفتروں کے اندر ہم لوگوں نے بلایا ہے، ان سے میٹنگز بھی کی ہیں، اور اس کے اوپر ہم فائنز ایشو کر رہے ہیں، ہم رینڈم چیکس کر رہے ہیں، انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کے وجہ سے جو فوکس ہے وہ تھوڑا سا ڈائیورٹ رہا، لیکن اب جو ہے نا ہم نے اس کے اوپر اریسٹ بھی شروع کیے ہیں، کام بھی کیے ہیں، اور بہت ساری جو ہے ایکوپمنٹ جو ہے ان کو ہم بتاتے ہیں کہ کون سی ایکوپمنٹ وہ رکھ سکتے ہیں، امپروو کر سکتے ہیں، جس سے جو ہے یہ پولوشن جو ہے خاص طور پہ جو دھواں ہے اور آبادی ہے قریب، اس کو کم کی جائے۔ اس میں اسکربرز ہوتے ہیں، اس میں باقی جو اسپرنکلرز ہوتے ہیں، اور بہت ساری مشینری اس میں استعمال ہوتی ہے۔ اچھا عوید صاحب، لوگوں کی جو سب سے زیادہ شکایات ہیں وہ دھوئیں میں ذرات ہیں لوہے کے، جو بہت ہی خطرناک ہیں، جو اسٹیل فیکٹریز ہیں ان سے جو دھواں اٹھتا ہے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ میرے پاس ایسی فوٹیجز ہیں جس میں پورا سیکٹر بلیک ہوا ہوتا ہے، اور پھر سب سے زیادہ خطرے کی بات کہ وہ لمس کو کتنا ڈیمیج کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جو ہے یہ اسٹیل کے، جس کے اندر لیڈ ہوتی ہے، اسٹیل ہوتی ہے، باقی چیزیں آپ کے کیمیکل مٹیریلز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی سانس کے لیے بھی ایشو کریٹ کرتے ہیں، وہ اس کے اندر جو ہے نا آپ کی ایمیشنز میں ہوتے ہیں۔ اور ایز آئی سیڈ کہ اس کے اوپر ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز جو انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی ہے ان کو لیں، کلائمیٹ چینج منسٹری کو ہم ساتھ لیتے ہیں، ہم لوگ ریڈز کنڈکٹ کر رہے ہیں، ان پہ فائنز ایشو کر رہے ہیں، اریسٹ کر رہے ہیں، ایون فیکٹریز ہم سیل بھی کر رہے ہیں اسی کی بیسس کے اوپر۔ اور اس سے جو ہے نا جیسے اس سے آگے ایک سٹیپ کہ نہ صرف جو ہے نا صرف ان کے دھوئیں تک محدود، بلکہ ان کی صفائی کے محدود، اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پولیتھین بیگز ہیں اور باقی جو۔ ابھی تک آپ نے کتنی فیکٹریز کو سیل کیا ہے، کتنے جرمانے کیے ہیں؟ ابھی تک ہمارے جو جرمانے ہیں اس کیس میں 50 سے زائد جرمانے جب سے میں نے پچھلے جو ہے 2-3 مہینے کے اندر کام کیا۔ ایز آئی سیڈ کہ اس میں سب سے بڑا ایک ایشو یہ آیا تھا کہ بیچ میں کووڈ آ گیا اور لاک ڈاؤن شروع ہو گیا، اور فیکٹریز بھی بند کرنی پڑی، ان کی آپریشنز کم کرنی پڑی، اور ایک روزگار کا بہت بڑا ایشو آیا۔ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک بہت ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک سائڈ پہ روزگار کو دیکھنا ہے، ایک سائڈ پہ کام کو دیکھنا ہے، اور دوسری سائڈ پہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر اب ایک جامع اسٹریٹجی بنا رہے ہیں DC آفس کے تھرو، اور جس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے نا اس کو سیل بھی کر رہے ہیں، بند بھی کر رہے ہیں۔ تو ابھی تک جیسے میں نے کہا کہ 50 سے زائد ہم نے فیکٹریز کے اوپر فائنز کیے ہیں، 100 سے زائد ہم نے ریڈز کیے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے نا اس کا سیل اور اریسٹ کا پروسیس بھی شروع ہو جائے گا۔
یہ انڈسٹری ایریا ہے, بزنس مین ہے, اور بزنس مین بڑا بااثر ہوتا ہے, تو ادارے کوآپریٹ کر رہے ہیں, کتنا مشکل ہے آپ کے لیے؟ دیکھیں اللہ کا شکر ہے, ہماری جو انتظامیہ ہے اسلام آباد کی ابھی وہ بہت زیادہ سپورٹیو ہے اور بہت زیادہ جو ہے محنت کرتی ہے اس میں. ہمارے ڈی سی صاحب سر حمزہ شفقات, ہمارے چیف کمشنر صاحب, سارے جو ہے نا ان کی جو ہے سرپرستی کے اندر ہمارے لیے یہ ایکشن کرنا, پریشر کو سٹینڈ کرنا بہت آسان ہے. جیسے آپ نے کہا کہ اسلام آباد میں اثر رسوخ لوگوں کا بہت زیادہ ہے, لیکن اس کے اندر ہمارے تک جو ہمیشہ جو انسٹرکشنز پہنچی ہیں وہ یہ پہنچی ہیں کہ اپنے میرٹ پہ فیصلہ کریں, اور یہ ہے کہ جو ہے نا عوام کی بہتری کے لیے جتنا بھی ایکشن لیا جا سکتا ہے, اس میں جتنا پریشر سسٹین بھی کرنا پڑے تو ہم کوشش کرتے ہیں. صرف ایک پریشر ہے جس کے اوپر ہم ریلیف دیتے ہیں, اور وہ پریشر ہے کہ غریب جو ہے اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو, وہ یہ پریشر ہے کہ لوگوں کے روزگار کے ساتھ نقصان نہ ہو, اور اگر تو وہ ایشو نہیں کریٹ ہوتا تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیشہ ہم اپنے میرٹ کے اوپر ٹو دا پوائنٹ اور اسٹرکٹ ایکشن لیں. جیسے آپ نے ذکر کیا منسٹری کلائمیٹ چینج کا, تو وہ بھی آپ کے ساتھ پورا کوآپریٹ کر رہے ہیں, تعاون کر رہے ہیں؟ آج کل جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پولیتھین بیگز کا ایک ایشو ہے, اور سملرلی جو ہے یہ دو جو پولوشن کا آپ نے ایشو ہائی لائٹ کیا, یہ دو وہ ایسے برننگ ایشوز ہیں جس کے اوپر وزیر اعظم صاحب سے لے کے جو ہے نا نیچے تک جو ہے سب کو سینسٹائز بھی کیا گیا ہے, اور سب نے جو ہے نا ان کے ویژن کے مطابق کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کام کیا جا سکے. تو اس وجہ سے کلائمیٹ چینج منسٹری کا ہمارے ساتھ ہینڈ ان ہینڈ کام ہوتا ہے, اور روٹین کے بیسس پہ ہماری کوآرڈینیشن ہے, واٹس ایپ گروپس ہیں جہاں ایسی تصویریں بھی شیئر ہوتی ہیں جہاں بھی ہمیں کوئی وائلیشن نظر آتی ہے. کمپلینٹ ریڈریسل کا بھی سسٹم ہے کہ عوام کی کوئی کمپلینٹ ان کے پاس آتی ہے تو ہمارے تک پہنچا جاتا ہے, تو ہم انشاءاللہ بالکل ان کے ساتھ ان کوآرڈینیشن کام کریں, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں بہت سپورٹ مل رہی ہے اس میں. ناظرین, عوید بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسسٹنٹ کمشنر ہیں اسلام آباد کے. ہم ان سے اور بھی بات کریں گے, ابھی بریک کا وقت ہے, ہم بریک کے بعد پوچھیں گے, کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ فیض آباد میں ٹریفک بلاک کا ہے. وہاں گھنٹوں ٹریفک بلاک رہتا ہے, پھر وہاں پر کیونکہ اڈا ہے اور لوگ بیٹھتے ہیں تو ایس او پیز کو کیسے فالو کرایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ان کے پاس G9, I8 مختلف سیکٹرز ہیں, اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ وہاں پہ ریٹس کی, کوالٹی کی بھی بڑی شکایات ہیں. لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, عوید بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسسٹنٹ کمشنر اسلام آباد. ہم ان سے مزید بات کرتے ہیں. اچھا عوید بھٹی صاحب, آپ کے انڈر G9 کا یہ بازار بھی آتا ہے, لیکن سب سے پہلے ہم فیض آباد کی بات کریں گے. فیض آباد میں اکثر ٹریفک بلاک رہتا ہے, آج تک اس کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا. اس کے لیے آپ کیوں نہیں کوئی پلان کر رہے؟ بالکل, اس کے اندر ہماری متعدد میٹنگز جو ہے نا ٹریفک پولیس کے ساتھ بھی ہوئی ہیں, اور ابھی جو ہمارے ٹریفک پولیس کے آفیشلز ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہیں سارے کے سارے معاملات میں. اور اس کے اندر ہمارا ایک ادارہ ہے سیٹا کا, جس میں میڈم اسما ثناء اللہ اور بہت سارے اچھے افسر جو ہے نا وہ یہاں لائے گئے ہیں صرف اسی لیے تاکہ اس پہ پلاننگ کی جا سکے. تو فیض آباد کے اندر جو ٹریفک کا فلو ہے اس کے اندر اڈوں کی ری لوکیشن, کہ ان کو کہیں اور موو کیا جائے ایسی جگہ پہ جو کہ کھلے ہوں. اس کے ساتھ ساتھ اڈوں کے اندر یہ کہ جو ہے نا ٹکٹنگ کو ہم لوگوں کو ڈائریکٹلی پتہ ہو, کہ آٹومیشن ہو کہ کس طرح سے ٹکٹنگ ہو رہی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ادھر پارکنگ کا نظام, صاف صفائی کا نظام, اس کو امپروو کرنے کے لیے جتنے بھی پارکنگ تو ہے ہی نہیں وہاں پہ. بالکل یہی آپ کی جیسے بات ہے کہ لوگ آتے ہیں, چھوڑتے ہیں, چلے جاتے ہیں, تو اس کا نظام نہیں ہے کوئی. تو اس کے اوپر ایک پوری ورکنگ ہو رہی ہے, ایک جامع اسٹریٹجی بن رہی ہے, اور اس کے اوپر ہم نے کام کیا بھی ہے. امپروومنٹس ہم نے شروع کی ہیں, جس کے اندر جو ہے نا ہم نے کووڈ کے دور میں دیکھا کہ چیکس اینڈ بیلنسز اب شروع ہو گئے ہیں, فائنز ایشو ہو رہے ہیں, اور جو ہے نا جتنے بھی ہمارے بس اونرز ہیں وہ ہمارے ساتھ اس میں آن بورڈ ہیں. یہ جو فیض آباد کا اڈا ہے یہ کہیں شفٹ کر رہے ہیں یا یہیں رہے گا؟ پہلے تو یہ بتائیں. فیض آباد کا اڈا یہیں رہے گا. فیض آباد کا اڈا آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت سینٹرل لوکیشن کے اوپر ہے, جو پنڈی کو بھی رہا ہے جو ہے سہولت دیتا ہے, اور آئیڈیل لوکیشن ہے. تو اس وجہ سے جیسے ہم نے کہا کہ ہم نے اپنے مسئلے مسائل کے حل کی طرف جانا ہے, نہ کہ جو ہے نا ہم نے اس چیز کو ہی ختم کر دینا ہے سرے سے. تو ہم نے اس کے اوپر یہی کام کیا ہے کہ ہمیں ایشو ہے ٹریفک کا, تو اس کے اندر ٹریفک پولیس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں, جہاں سے روڈ کی ہیوی ٹریفک بہت ہے وہاں. بالکل ہیوی ٹریفک ہے. فیض آباد IGP روڈ ہے, آپ کو پتہ ہے, اس کے اندر جو ہے نا لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو ایک تو پارکنگ کے لیے اس کے اندر جگہ دی جائے, تو ہم CDA کے ساتھ اس پہ کام کر رہے ہیں. ایسا سیٹ کے جو ہے نا آٹومیشن کے اوپر کام کریں کہ ٹکٹنگ ہو رہی ہے, باقی چیز ہو رہی ہے, اس کی پرائسز کس طرح ہیں, پرچی لگ رہی ہے تو کوئی زیادہ پرائسز تو نہیں لوگوں کو دی جا رہی. ساتھ ساتھ صاف صفائی کے اوپر CDA کے ساتھ میں خود جو ہے نا جاتا ہوں ٹیمز کے ساتھ, خاص طور پہ اس ایریے کے اندر, تاکہ ادھر صاف صفائی, اور لوگ جو کھڑے ہوتے ہیں ادھر بیماریاں پھیلتی ہیں. ڈینگی آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بہت پھیل چکا ہے.